يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا۔ جی بھائی کوئی سوال؟ چلیں۔ ولیمے میں پیسہ لینا کیسا ہے؟ کس سے پیسہ لینا؟ لفافہ۔ ولیمے کی اگر وسعت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے، فرض نہیں ہے ولیمہ، سنت ہے، لیکن لوگوں سے پیسہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ کیپیسٹی نہیں ہے تو نہ کرے ولیمہ، بات سمجھتے ہیں؟ یا قرض لے کر لے، اللہ مددگار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 لوگوں کی مدد اللہ پر لازم ہے، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اس میں سے ایک وہ شخص وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، وہ نکاح کرنے والا شخص جو پاک دامنی کا ارادہ کرے اور وہ قرضہ لے لے، اور وہ نکاح کرے اور اس کا مقصد پاک دامنی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، تو اب چونکہ بیچارے نے قرضہ لے لیا ہے تو اس کی مدد کون کرے گا؟ تو اس کی مدد اللہ کریں گے۔ تو ولیمہ شادی کرنا ہے، پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے کر بھی کر سکتے ہیں شادی، لیکن یہ کہ ولیمے کے اندر لفافہ لینا، لڑکی والے کھانے میں لفافہ لینا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی کی مدد کرنا ہے اپنے دوست احباب کی تو چپکے سے مدد کر دو، اس میں لفافے میں لکھ کر لے جانے کی کیا ضرورت، اور شادی کے موقع پر دینے کی کیا ضرورت؟ اگر آپ کو مدد ہی کرنا ہے تو پہلے کر دو، بعد میں کر دو۔ رسم رواج نبھا رہے ہیں، پھر 500 دے رہے ہیں، 550 لے رہے ہیں، 500 دے رہے ہیں اور 700 لے رہے ہیں، تو یہ تو سب ناجائز، سمجھ رہے ہیں؟ منع کرنا چاہیے، نہ دینا چاہیے نہ لینا چاہیے۔ کوئی آپ کو دعوت دے، جاؤ کھاؤ، شکریہ ادا کرو اس کا، دعوت کھانے کے بعد کی دعا یاد کر لو لفافے کی جگہ، یہ آسان ہے دعا، سمجھ میں آئی بات؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، یہ دعوت کھانے کے بعد کی دعا ہے۔ یہ دعا ہول سیل میں دے کر آ جاؤ، اور عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو میں دے دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں دعوت پہ بلایا، آپ کا بہت شکریہ، کھانا وغیرہ انتظام بہت اچھا تھا، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ یہ ہو گیا، سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ اس کو دعوت دیں گے، وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کر دیا، شکریہ شکریہ برابر برابر، نو ٹینشن، سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح سے کریں۔ وہ آئندہ دعوت نہیں دے رہا ہے، نہ دے، 1000 مرتبہ نہ دے۔ آپ نے تھوڑی کہا ہے بھائی کہ جب شادی کرنا ہم کو بلانا، دعوت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ کرام شادی کر لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو شادی بیاہ سادگی ہونی چاہیے، اس میں کیا اتنا سب ٹٹیما اور سب دنیا بھر کا ٹینشن۔ لوگ بتاتے ہیں کہ لڑکی والوں کا کھانا یہ ولیمے سے بڑا ہو رہا ہے، کیونکہ انکمنگ فری ہے، سارا خرچہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نیت جیسی نیت ویسی برکت۔ اور بھائی کوئی سوال؟ حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں تحفہ لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں کہ کھلاتے ہیں؟ یہ بھی سب رسم رواج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حج وج کرنا ہے، پہلے حج کے اعمال سیکھو، ارکان سیکھو، طریقہ سیکھو، جو کیمپ ہوتے ہیں اس کو اٹینڈ کرو، اس میں زیادہ دلچسپی اور روچی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ دعوت دینا ہے، لینا ہے، کھانا ہے، کھلانا ہے، کپڑا لینا ہے، پھر وہاں مکہ مدینے میں شاپنگ کا ٹینشن کہ سستی والی شاپنگ کہاں ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ 5 ریال والا جو مال ہے وہ بہت دور ہے، اب پیدل چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹیکسی کر کے جا رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کیونکہ وہ لیے ہیں تو دینا ہے۔ لوگوں نے کپڑے لا کر دیے تھے، پتہ نہیں کیا کیا دیے تھے، تو سب منع کرو۔ دعوت کچھ نہیں، کسی سے ملنے چلے گئے، کھانے کا وقت ہو گیا کھا لیے، کوئی آپ سے ملنے آیا، کھانے کا وقت ہو گیا کھلا دیے۔ اہتمام مت کرو، پیسہ جمع کرو، پیسہ صحیح جگہ خرچہ کرو، اپنا گھر بناؤ،
مینٹین کرو، پانی ٹپک رہا ہے، مچھر آ رہے ہیں، جالی لگوا دو کھڑکیوں پر. سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ گڈ نائٹ ہو جائے. گڈ نائٹ سے کب تک جیتے رہیں گے؟ تو نائٹ گڈ ہو جائے. یعنی پیسہ صحیح جگہ خرچہ کرو. یہ کیا دعوتوں میں کھلانا، اس کو علماء نے لکھا کہ یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے. یہ دعوتوں کا کرنا حج کے بعد، عمرے کے بعد، یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے، دکھلاوا. اور پھر کتنا کھانا ہو، حاجی کھانا، پھر اس کو کوئی حاجی ولیمہ بھی بولتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ حاجی صاحب نے مکے مدینے میں نکاح کر کے آئے ہیں. اگر نکاح کر کے آئے ہو تب تو حاجی ولیمہ مبارک ہو. نکاح اکاح کیے نہیں ہے، حج کر کے آئے تو حاجی ولیمہ ہو رہا ہے. عجیب بات ہے. کچھ دنوں کے بعد حاجی ختنہ بھی شروع ہو جائے گا. اور بھائی کوئی سوال؟ ہاں دیکھیے، لون لینا حرام ہے. بہت سخت مجبوری ہو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی قرضہ ہی نہیں دے رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، بیوی کے علاج کے لیے، گھر میں علاج کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، اور لوگوں سے مانگ رہے، لوگ دے نہیں رہے ہیں، قرض حسنہ یعنی بغیر سود والا قرضہ. تو بہت مجبوری کی میں نے شکل بتایا کہ گھر گرنے والا ہے، کرایہ کبھی نہیں مل رہا ہے، اپنا جو گھر ہے ایک دم ٹوٹ پھوٹنے والا ہے، پیسہ کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. تو اس وقت لون لینے کی گنجائش ہے. باقی یہ ہائی فائی، وائی فائی، گاڑی گھوڑا، اس کے لیے لون لینا یہ سب ناجائز اور حرام ہے. سود بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ. سود لینے والے، دینے والوں کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اب مان لیجئے کسی نے لے لیا ہے، اب وہ پیسہ جو کچھ آ رہا ہے وہ لون میں جا رہا ہے، بیچارہ پیسہ ہی نہیں ہے گھر میں، سب ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، قرضے میں ڈوبا جا رہا ہے. تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے تاکہ وہ قرض سے مکت ہو جائے. اور لون کا جو معاملہ ہے وہ بینک والوں سے سیٹلمنٹ بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. سمجھ میں آئی بات؟ توڑی ہوتی ہے کہ پھوڑی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ سمجھتے رہو. تو اس طریقے سے اس سے بچ جائیں، کیونکہ لون جب لیتے ہیں تو پریشانی آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے. سمجھ میں آئی بات؟ عورتیں جو گٹ کا سسٹم چلا رہی ہیں وہ کس کی عورتیں ہیں؟ سترہ پور والوں کی تو نہیں ہے، کامٹی والوں کی ہے نا. تو اپنی بیویوں پر نظر رکھو، اپنی بیویوں پر نظر رکھو، دیکھو بھائی کیا ہے، ان کی جو ضروریات ہے پوری کرو. ہمارے یہاں معاشرے میں مزاج یہ بن گیا ہے کہ بیوی کا جیب خرچ دیتے ہی نہیں ہیں. وہ سوچتے اس کو جیب ہی نہیں ہے تو اس کو خرچہ کیا دے. ارے بھائی اس کا نان نفقہ واجب ہے. آپ نے نکاح کے موقع پر ماں سکنا، نان و نفقہ کی بات ہوئی تھی، یعنی اس کا خرچہ دینا ہے آپ کو. یہ نہیں کہ آپ سب کچھ لا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو لانا ہی ہو، آپ کی ذمہ داری ہے. سبزی بھاجی گوشت وغیرہ جو کچھ ہے وہ تو آپ کو لانا ہے. عید پر کپڑے سلانا ہی ہے. لیکن یہ کہ بیوی کو الگ سے خرچہ دو. اب جب بیویوں کو خرچہ نہیں مل رہا ہے، اب ان کو ضرورت ہے، شوہر دے نہیں رہا ہے، تو ان کو جو ہے یہ لالی پاپ ملتا ہے لون کی شکل میں، گٹ سسٹم کے شکل میں. اس میں پیسہ رہتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، جوڑو دوسروں کو جوڑو تو اس میں کمیشن مل رہا ہے. تو یہ سب حرام کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی عزت آبرو بھی محفوظ نہیں رہتی ہے، کیونکہ وہ جو گشت سسٹم ہے اس کی شرط شاید یہ ہے کہ عورتوں کو ہی دیا جائے گا، مردوں کو نہیں دیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ عورتوں کو پھنسایا جا سکے. تو ہم کیوں اپنی خواتین، اپنے گھر والوں کو اس کا مہرہ بنا رہے ہیں؟ کیوں بھیٹ چڑھا رہے ہیں؟ ان کو خرچہ دیں، ان کا خیال رکھیں. ہر مہینے ان کو کچھ نہ کچھ، جو آپ کی سیلری ہے، جو انکم ہے، اس میں سے 2-4 ہزار روپے ان کو دیتے رہو، تاکہ ان کی جو ضرورت ہو وہ اپنا کرتے رہیں، آرام سے خرچ کرتے رہیں. گٹ سسٹم میں بالکل لگنے مت دو، بالکل لگنے مت دو. گٹ والوں کو اپنے یہاں آنے ہی مت دو. سب حرام ہے، سود ہے. بلی پالنا، خریدنا، فروخت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. اور بھائی کوئی سوال؟ ہاں کیوں؟ سوال کرتے ہیں کہ حاجی لوگ یا معتمرین حضرات، عمرہ کرنے والے، جب حج عمرہ کرنے جاتے ہیں
تو وہاں کفن کو زمزم میں بھگا کر لاتے ہیں تاکہ اس کا کفن بنایا جا سکے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور کوئی سوال؟ بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں، کالی کے علاوہ، بلیک کے علاوہ، جو کلر چاہے لگا سکتے ہیں۔ کالے کلر سے بچیں، بلیک سے بچیں۔ جی بھائی، اور کوئی سوال؟ بچہ پوچھ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہیں تو مسواک جب کرتے ہیں تو اس کا جو اس کی کچھ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، بوچا، مسواک کرتے جب اس کو کونچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے ذرات مسواک کی لکڑی جو ہوتی ہے اس کی کچھ گلے میں بھی چلی جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی بھائی، اور کوئی سوال؟ پوچھتے ہیں حج بدل کرنے کے لیے حج کرنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، کیونکہ ایک ایکسپیرینس والا آدمی جب حج کرنے جائے گا تو اس سے غلطیاں کم ہوں گی، اور جس کا کوئی تجربہ نہیں، نیا نیا گیا، اس سے غلطیاں ہونے کی چانسز زیادہ ہیں۔ تو بہتر ہے کہ حج بدل وہ شخص کرے جس نے پہلے اپنا حج کر لیا ہو، اور اگر مجبوری ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں مل پا رہا ہے تو نیا آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ شخص کرے جو پہلے کر چکا ہو۔ اور کوئی سوال؟ پوچھتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں اگر انتقال ہو تو حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حساب کتاب کا تو کیا معاملہ، حدیث شریف میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو مدینے میں تمہارا انتقال ہو، تمہاری موت مدینے میں آئے، ہو سکے تو مدینے میں مرنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مدینے میں انتقال کر جائیں گے میں ان کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ حضور ہماری شفاعت کر دیں، بیڑا پار ہے۔ اور کوئی سوال بھائی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔